آج کا ہمارا موضوع ہے منی اینڈ ہیومن سائیکالوجی، پیسہ اور انسانی نفسیات۔ یہ بہت اہم موضوع ہے اور یہ کوئی نیا موضوع نہیں ہے۔ جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے تو وہ لوگ جو اپنی ذات پہ غور کرتے ہیں انہوں نے ہمیشہ اس کو موضوع بنایا ہے، اور یہ تمام تہذیبوں میں اس کا ایک تصور پایا جاتا ہے۔ قدیم روایتی تہذیبوں میں بھی اور حتیٰ کہ جدید مغربی تہذیب میں بھی ایسے مفکرین اور فلاسفہ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے انسانوں کو توجہ دلائی کہ بھئی یہ پیسے کے ساتھ آپ کا جو تعلق ہے اس کی نوعیت کیا ہونی چاہیے، ہماری نفسیات اور پیسے کا جو آپس میں تعلق ہے اس کو درست ہونا چاہیے، پیسے کا مقام کیا ہونا چاہیے۔ اس پر مختلف وقتوں میں بات ہوئی ہے، اور جتنے واضح انداز میں ہمارے خالق نے اس پر توجہ دلائی ہے اور اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر متنبہ کیا ہے، وہ بالکل ایک الگ سطح ہے، اور وہ ایک بہت ہی کہہ لیجئے بڑے واشگاف اور واضح انداز میں اس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہمارا سب سے بڑا امتحان یا سب سے بڑا ہمارا کہہ لیجئے وہ چیز جس کی ذریعے ہماری آزمائش کی جائے گی، ہمیں چیک کیا جائے گا، وہ یہی معاملہ ہے، مال اور پیسہ۔ لیکن یہ بات اور جگہوں پر بھی جو بھی مطلب تھوڑا سا بھی سمجھ رکھتا ہے تو وہ اس نے اس پر بات کی ہے۔ اس کو روایتی ادب میں بھی موضوع بنایا گیا ہے۔ بہت سی ایسی کہانیاں، بہت سارے واقعات بچوں کے ادب میں بھی ہمیں ملتے ہیں جو پیسے سے محبت اور جلدی سے پیسہ کمانا اور زیادہ پیسہ کمانا اس سے متعلق جو ایک عمومی سوچ پائی جاتی ہے معاشرے کے اندر، اس پر جیسے اس میں طنز ہے یا اس میں ایک تبصرہ ہے۔ تو ایسے بہت سارے معاملات ہمیں نظر آتے ہیں۔ ابھی بھی اس وقت دنیا میں بہت سی ایسی لوگ ہیں جنہوں نے اس پہ بات کی ہے، لیکن اصل میں مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جو معاشرے کی عمومی فضا ہوتی ہے اور عمومی رجحان ہوتا ہے اور جو اجتماعی شعور ہوتا ہے اور اجتماعی چال ہوتی ہے معاشرے کی، وہ ذرا مختلف ہوتی ہے، اور اس کا رجحان یہی اسی طرف ہوتا ہے۔ تو ذرا اس موضوع کو دیکھتے ہیں، یہ آج کے موضوع سے مراد کیا ہے۔ دیکھیے، اگر یہ سوال کیا جائے کہ آج کا جو پڑھا لکھا تعلیم یافتہ جیسے ہم کہتے ہیں، یا تعلیم یافتہ نہ بھی ہو، ان پڑھ آدمی، اور چاہے وہ شہری آدمی ہو یا دیہاتی آدمی ہو، اگر یہ کہا جائے کہ اس کے مزاج، اس کے عمل، اس کی ترجیحات، اس کے سوچنے کا انداز، اس کی خواہشات، ان سب پہ اثر انداز ہونے والا سب سے بڑا فیکٹر کون سا ہے، اگر آپ اس کو تلاش کریں اس وقت، تو یہ فیکٹر صرف اس وقت نہیں بلکہ جب سے انسان وجود میں آیا ہے یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے انسان کی نفسیات کو انفلوئنس کرنے والا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہر زمانے میں اور دنیا کے ہر علاقے میں، یعنی انسانوں کی اکثریت، ان کی نفسیات جس سنگل فیکٹر سے انفلوئنس ہوئی، ہم میجورٹی کی بات کر رہے ہیں، ہم اس میں ابھی ایکسیپشنز کی بات نہیں کر رہے، ہم اس میں وہ لوگ جنہوں نے اپنے دل کو اس سے بچا لیا ان کی بات نہیں کر رہے، لیکن ہم انسانی آبادی کے جو ماسز ہیں ان کی بات کر رہے ہیں۔ اور یہ بات ہم صرف جدید دنیا کی نہیں کر رہے بلکہ روایتی دنیا کا بھی یہ مسئلہ تھا، اور ہر عہد کا یہ مسئلہ ہے، اور پڑھے لکھے آدمی کا بھی یہ مسئلہ ہے، اور ان پڑھ آدمی کا بھی یہ چیلنج رہا کہ وہ اس سے انفلوئنس ہوا، یعنی وہ سنگل فیکٹر جس نے لوگوں کی سوچ، لوگوں کے دل، لوگوں کے مزاج، لوگوں کا عمل، ان کی ترجیحات، ان کی زندگی کی جستجو، ان کی آرزو، ان کی سٹرگل، زندگی کا ایک پورا انداز، اور ان کی پوری نفسیات پر بہت گہرا اور مسلسل اور بہت طاقتور اثر پیدا کیا ہے، وہ سنگل فیکٹر جو ہے اس کا نام ہے منی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بتائی تھی کہ میری امت کا فتنہ مال ہے، اور
اس پہ ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے. اچھا، یہ جو موضوع ہے نا پیسہ اور انسانی نفسیات، میں آپ سے عرض کروں کہ اگر اس میں منی کا لفظ نکال بھی دیا جائے اور صرف ہیومن سائیکالوجی کے اوپر بات کی جائے تو بھی وہ بات نامکمل رہے گی جب تک انسان کے مال سے تعلق کی نوعیت اور بنیاد اور اس کی صورت کا اس میں جائزہ نہ لیا جائے. یعنی اس کی اٹیچمنٹس کن چیزوں سے ہے اور کیوں ہے، اور وہ کتنا اٹیچڈ ہے، اور کن چیزوں کو وہ کیا اپنی زندگی میں مقام دیتا ہے. اس تذکرے کے بغیر انسانی نفسیات کا موضوع وہ نامکمل سا رہے گا. تو یہ جو بات ہے پیسہ اور انسانی نفسیات، یہ اس میں سمجھیے کہ اتنا اہم معاملہ ہے یہ انسانی نفسیات کے ساتھ اس چیز کا. اور یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، میں نے عرض کیا کہ پہلے بھی تھا. ابھی ذہن میں ایک کہانی ذہن میں آئی کہ وہ آپ نے بچپن میں ہم نے پڑھی تھی کہ وہ ایک بطخ تھی جو انڈا دیتی تھی، سونے کا انڈا دیتی تھی، روزانہ ایک انڈا دیتی تھی. اور وہ جن صاحب کے گھر میں وہ بطخ تھی تو وہ ایک انڈے سے ان کی ضروریات پوری ہو جاتی تھیں. تو ایک دن انہوں نے سوچا کہ بھائی کیوں نہ میں اس کو سارے ہی انڈے ایک ساتھ نکال لوں. تو وہ کہانی میں ایک میسج ہے اس کے اوپر. اسی طرح بہت سی ایسی بچوں کی سٹوریز، اور یہ جیسے ہمارے ٹیلز ہیں، فیبلز ہیں، جانوروں کی مدد سے کچھ حکایات پیدا ہوئیں، نظمیں ہیں. ہمارے ایک بڑے شاعر تھے نذیر اکبر آبادی، انہوں نے تو کئی نظموں میں اس کو موضوع بنایا، اور ایک نظم میں تو خصوصی موضوع بنایا، پیسہ نامہ. بڑی خوبصورت نظم ہے، ابھی اس کا میں ذکر نہیں کر رہا. تو پیسہ نامہ پھر، لیکن ان کی جو دوسری نظمیں ہیں آدمی نامہ اور دوسری نظمیں، ان میں بھی اس پہ موضوع انہوں نے بنایا، اور ہمارے دوسرے مطلب لوگوں نے بھی اس پہ بڑی بات کی. اور بہرحال یہ ایک موضوع ہماری حکایات میں زندہ رہا. اور میں جیسے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ موضوع تمام تہذیبوں میں زیر بحث رہا کہ انسان ہونے کا مطلب اور انسان ہونے کا معنی اور انسان کا اصل مقام کیا ہے، اور انسان کو اس کے اصل مقام سے گرانے والی سب سے بڑا فیکٹر جو ہے وہ کون سا ہے. اور اس کے اوپر ایسا لگتا ہے جیسے ہر عہد کے سمجھدار آدمی کا جیسے اس میں ایک اجماع یا ایک کنسنسس ہو. یہ بات مطلب انبیاء علیہ السلام نے تو جس کلیئرٹی کے ساتھ بیان کی ہے اس کلیئرٹی کے ساتھ تو پہلے بیان ہی نہیں ہوئی، لیکن اس کا کچھ سینس ہر عہد میں کچھ نہ کچھ موجود رہا. ایک مثال میں دیتا ہوں. پچھلی صدی میں کچھ مشہور نظمیں، یعنی منی کے نام سے بڑی مشہور نظم کہی گئی، جس میں کس طرح سے پیسہ انسان کے تعلق اور انسانوں سے تعلق جو ہے وہ دشوار بناتا ہے. اسی طرح ایک نظم کہی گئی ویلاسٹی آف منی. یہ لٹریچر پروڈیوس ہوا جس میں اس پہ بات ہوئی، ٹالسٹوائے کی سٹوریز کے اندر اس پہ بات ہوئی، گاندھی جی کے اپنے تصورات میں اس پہ بات ہوئی. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف اسلام کا موضوع ہے، یہ تمام تہذیبوں کا، یعنی ہر عہد اور ہر تہذیب کا سمجھدار آدمی جب غور کرتا ہے اپنے اوپر اور اپنی زندگی کی معنویت اور مقصدیت کے اوپر، تو وہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ میری پرواز کو پست رکھنے کا سب سے بڑا جو فیکٹر ہے اور میری نفسیات پر بری طرح سوار ہو جانے، میرے اعصاب پر، میری نفسیات پر بری طرح سے مسلط ہونے والا جو فیکٹر ہے، وہ سنگل فیکٹر اگر ہم اسے کہیں تو وہ پیسہ ہے. اور اگر اس کے ساتھ ہمارے تعلق کی نوعیت اور بنیاد درست نہ ہوئی تو ہم کوئی بامانی اور بڑا کام کرنے کے قابل نہیں رہیں گے. یہ کنسنسس بہت سے لوگوں کا ہے. ایک 19ویں صدی کا ایک بڑا، بہت سے حوالوں سے وہ آدمی اچھا ہے، میں اس کا نام لے لیتا ہوں، ہنری ڈیوڈ تھوریو. یہ رالف والڈو ایمرسن کے ساتھ اس کا ایک گہرا تعلق رہا. یہ ایک فلاسفر ہے. اس کا ایک بہت مشہور قول، A man is rich in proportion to the number of things he can afford to let alone. A man is rich in proportion to the number of things he can afford to let alone. یعنی کوئی انسان اتنا ہی مالدار اور اتنا ہی امیر ہے جتنا وہ چیزوں کو
چھوڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے. مطلب جتنی زیادہ چیزوں کے بغیر اپنے آپ کو جیسے وہ کہہ سکتا ہے آئی ہیو انف، مطلب بلکہ اگر میں اس کو اپنی زبان میں اس کا ترجمہ کروں کہ دنیا کا سب سے امیر آدمی وہ ہے جو بہت آسانی سے یہ کہہ سکتا ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ میرے لیے کافی ہے. تو اگر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ میرے لیے کافی ہے تو آپ امیر آدمی ہیں، اور اگر آپ یہ نہیں کہہ سکتے تو آپ غریب آدمی ہیں. تو اگر آپ کے پاس بلینز ہیں اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آئی ہیو انف تو آپ غریب آدمی ہیں. اور آپ کے پاس 2-4 روپے ہیں، 10 روپے ہیں اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ آئی ہیو انف. دا پرسن از ایبل ٹو ایکسپریس سے اٹ کانفیڈنٹلی، یعنی بالکل یقین کے ساتھ میں جو کچھ میرے پاس ہے وہ میرے لیے کافی ہے، وہ دنیا کا امیر آدمی ہے. اور اگر ہمارے ملک کے سیاستدان اور ہمارے ملک کے بڑے بڑے جو بزنس مین ہیں اور جو دنیا کے بڑے امیر لوگ ہیں اگر وہ یہ نہیں کہہ سکتے یا وہ نہیں سمجھتے تو وہ غریب لوگ ہیں، اور جو لوگ یہ کہہ سکتے ہیں وہ امیر لوگ ہیں. لیکن میں نے ہنری ڈیوڈ تھوریو کا ذکر کیا یا میں نے اور لوگوں کا ایک جیسے ذکر کیا، تو مقصد میرا یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی جو اپنی نفسیات کا جائزہ لے گا، اپنے ذہن، اپنے دل، اپنے مزاج، اپنی پسند ناپسند، ترجیحات، اپنی زندگی کی تگ و دو، اپنی زندگی کی ڈائریکشن، اپنی زندگی کی اسٹرگل، اس کو اگر سمجھنے کی کوشش کرے گا، اپنی زندگی کی معنویت تلاش کرے گا کہ میری زندگی کا کیا معنی ہے، میری زندگی کا کیا مقصد ہے، مطلب میری لائف کی کوئی معنویت ہے یا نہیں ہے، مطلب تو جو بھی انسان اس پہ غور کرے گا تو وہ جس چیز کو فوری طور پر ریئلائز کرے گا وہ ایک فیکٹر ہے اور وہ منی کا فیکٹر ہے. اب عہد حاضر میں یہ مسئلہ اتنا شدت سے پیدا ہوا ہے اور اس میں عہد جدید کو ایک خصوصیت حاصل ہو گئی ہے. مطلب اس سے پہلے یہ مسئلہ، اگر میں یہ کہوں جو مسائل حب مال کے نتیجے میں عہد جدید میں پیدا کیے ہیں، اتنے مسائل حب مال کے نتیجے میں قدیم اور روایتی تہذیبوں میں اس درجے پر، اس انتہا پر، اس شدت پر نہیں پیدا ہوئے تھے. یہ اب ایک دوسری بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. اور پھر ایک اور مسئلہ یہ ہوا ہے کہ حب مال کو تہذیبی حوصلہ افزائی کبھی بھی حاصل نہیں ہوئی تھی. یعنی مال سے محبت، مال جمع کرنے کی خواہش، مال کی بنیاد پر اپنے تعارف کو کروانا، یہ کبھی بھی روایتی تہذیبوں میں فخر کی بات نہیں تھی. بادشاہ بھی اپنے تعارف میں فقیر منش لکھوانا پسند کرتا تھا. آپ نے یہ کبھی غور کیجئے گا، بڑے فقیر منش بادشاہ تھا. فقیر کا لفظ بڑا لفظ تھا. مطلب اب کہیں گے بھائی یہ بادشاہ بہت اس کی اتنی، مطلب اس کا فارچیون کا لفظ اپنے معنی بدل چکا ہے عہد جدید میں. فارچیون کا لفظ روایتی تہذیبوں میں جن معنوں میں استعمال ہوتا تھا، فارچیون کا لفظ عہد جدید میں کسی اور معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو یہ جو بات پیدا ہوئی ہے نا، یہ جیسے عہد جدید کو اس حوالے سے خصوصیت حاصل ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اب یہ کانٹیکسٹ ہے جس میں میں اپنی گفتگو اب کرنے جا رہا ہوں. تو یہ میں نے عرض کیا کہ پیسہ اور انسانی نفسیات کا تعلق کتنا گہرا ہے، اور آج کی نشست میں ہم یہ جاننے کی، سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ میری امت کا فتنہ مال ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اردو زبان میں فتنے کا مطلب عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فتنہ کسی مصیبت کو کہتے ہیں. تو فتنے کا یہ جو مطلب ہے مصیبت، یہ دوسرا مطلب ہے. یہ بھی ایک مطلب ہے لیکن یہ اس کا بنیادی مطلب نہیں ہے. فتنے کا بنیادی مطلب ہے وہ چیز جس کے ذریعے آپ کا امتحان لیا جائے، اسے فتنہ کہتے ہیں. اس کے لیے آپ یوں کہیں کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ میری امت کا فتنہ مال ہے، تو اس کا مطلب یعنی ان کی مراد یہ ہے کہ مال کے تھرو آپ کو چیک کیا جائے گا، آپ کو ٹیسٹ کیا جائے گا، آپ کا ٹرائل ہوگا مال کبھی دے کر اور کبھی لے کر. اور مال آپ کے ہاتھ میں ہے یا نہیں ہے، لیکن آپ مال کے حوالے سے آپ کا جو ٹرائل ہے وہ سب سے بڑا ٹرائل ہے، سب سے بڑا ٹیسٹ ہے. ٹھیک ہے،
تو مال کے حوالے سے جو امتحان کی بات ہے، اس میں بھی ایک بات سمجھنے کی ہے کہ مال کے حوالے سے جو ہمارا امتحان ہے وہ مال کے ہاتھ میں آنے سے شروع نہیں ہوتا، بلکہ مال کے آنے سے پہلے بھی یہ امتحان پیدا ہو جاتا ہے، مال کے جانے کے بعد بھی یہ امتحان جاری رہتا ہے، مال ہاتھ میں آنے کے بعد بھی یہ امتحان ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ بلکہ ایک اور بات میں یہ عرض کروں، ہمارے معاشرے میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے دیندار، فلاں صاحب بہت دیندار ہیں۔ یہ سب نے سنا ہوگا بھئی یہ دیندار ہیں۔ دیندار ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو ہمارے معاشرے میں دیندار ہونے کا مطلب بالکل جیسے اللہ بس ہمارے لیے آسانی کرے، یہ اس پہ غور کرنا چاہیے کہ واٹ ڈز اٹ مین۔ تو میں اس کے بارے میں یہ جسارت کروں گا کہ دیندار کے تصور کی اصلاح ہم اپنے ذہن میں کر لیں۔ میرے نزدیک دیندار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان بنیا گیری کی ذہنیت سے باہر نکل آئے۔ دیندار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مال کے ساتھ اس کے تعلق کی نوعیت درست ہو جائے۔ مال کو دیکھتا کیسے ہے، مال کو برتتا کیسے ہے، مال کو رکھتا کہاں پر ہے، مال کے ساتھ کرتا کیا ہے، مال نہ ہو تو کیسا محسوس کرتا ہے، مال آ جائے تو کیسا محسوس کرتا ہے، زیادہ آ جائے تو کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ، کم آئے تو کیا ہوتا ہے، سارا نکل جائے چلا جائے تو کیا حال ہوتا ہے۔ یعنی مال اگر اس کے نفسیاتی احوال کو متعین کرنے والا سب سے بڑا عامل بن گیا ہے تو انسان ہر حوالے سے، ہر اعتبار سے زوال پذیر ہو گیا ہے۔ ہمارے نفسیاتی احوال کو متعین کرنے والا سب سے بڑا عامل، سب سے بڑا فیکٹر اگر پیسہ یا مال بن جائے تو انسان ہر اعتبار سے زوال پذیر ہو جاتا ہے، اس کی زندگی کی معنویت ختم ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مال کے ساتھ تعلق کی کچھ نہ کچھ فیلنگز اور ایموشنز انسان کی وابستہ ہو سکتی ہیں، لیکن کتنی وابستہ ہوں، یعنی کتنا، یعنی وہ طے کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ آسانی کرے اور ہمیں یہ چیز سمجھنے کی توفیق دے۔